الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ قالوا متى وجبت لك النبوة؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ ہمیں خبر دیجئے کہ آپ کی نبوت کب سے جاری ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا اور نبوت مجھے عطا کر دی گئی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ اس حدیث پاک پر غور فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل ان پر آتی یا کسی پرابلم میں وہ مبتلا ہوتے تو فوراً بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے اور اس عرض کو پیش کر کے اس کا جواب طلب کر لیا کرتے۔ تو میرے بھائیو، سوال کرنا اور اپنی پرابلمز کو حل کروانا صاحبان علم و فضل سے یہ ناجائز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے عین مطابق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو، اگر تمہیں علم نہیں تو صاحبان علم و فضل سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی عادت مبارکہ تھی۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منازل کو طے کر رہے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان کا ابھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ متا یہ حرف زمان ہے اور اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اور اس حدیث میں ماضی کے متعلق صحابہ کرام نے پوچھا، نبی پاک نے اس کا جواب دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی نے آ کر عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک نے اسے بھی جواب دیا۔ تو دیکھیے کہ حال کا مسئلہ ہو یا ماضی کا یا استقبال کا، عقائد و جہاں علیہ السلام ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، میری بہنوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آدمیت اور بشریت چلی ہے، اور آدمیت اور بشریت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا اجرا تھا۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جا کر اس کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبوت والا یہ مسئلہ، بلکہ یوں کہہ لوں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک بنیادی اور ایک اساسی مسئلہ ہے، اور اس بنیادی اور اساسی مسئلے کو خود بھی سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں اور اہل خانہ کو بھی سمجھانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ نبوت کا تاج اس وقت آپ کو پہنا دیا تھا، اور آپ سب سے یعنی تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ اپنانے کی
ہم سب کو ہمت و توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.